ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سیکنڈ ایئر بچے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جی 1956 کا آئین. اب 1956 کا آئین کے پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب پس منظر کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں 14 اگست 1947 ٹھیک ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، جبکہ 15 اگست 1947 کو انڈیا. ٹھیک ہو گیا؟ بنے تو ایک ہی دن لیکن علیحدہ علیحدہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ منائیں گے. تو پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ انڈیا نے تو اپنا کچھ مہینے میں اپنا ملک کے لیے آئین بنا لیا. 15 اگست 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے آئین بنا لیا. تو پھر پاکستان نے اپنا آئین بنانے میں اتنی تاخیر کیوں کی کہ پاکستان کا آئین 9 سال بعد بنا. جب انڈیا نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی تو اس نے 1948 میں اپنا آئین بنا لیا. تو پاکستان نے کیوں تاخیر کی کہ 9 سال کی تاخیر سے پاکستان کا آئین بنا. اب اس کی کچھ ہم وجوہات کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک چیز جو تھی کہ جو ہمارے جتنے بھی مخلص سیاستدان تھے جنہیں ہم اپنے قائدین بھی کہتے ہیں، لائک قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور باقی اسی طرح کے جو ہمارے قائدین تھے وہ بہت جلد وفات پا گئے. قائد اعظم جیسے 1 سال 25 دن کے بعد ہمیں چھوڑ گئے. لیاقت علی خان 1951 میں ان کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا. تو پھر یہ وفات پا گئے. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ چیز تھی. دوسرا ہمارے پاس تھے پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. 2 پارٹس میں تھا نا یہ ہمارے پاس. یہ مغربی پاکستان، بیچ میں انڈیا آ گیا اور یہ ساتھ ویسٹ پاکستان. اور یہ آپ کا یہ ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان اور یہ آپ کا ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان. بیچ میں ہمارے پاس انڈیا. اب انڈیا ہمارے پاس ٹھیک ہے. تو پھر دونوں کے درمیان ہمارے پاس 1600 کلومیٹر کا ڈفرنس درمیان میں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جتنی بھی جگہ ہے یہ 1600 کلومیٹر ہے. دونوں کے درمیان دوری جو ہے وہ 1600 کلومیٹر کی ہے. اب اس کو آپ کے بتاؤ کہ مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 56% یعنی 56% تھی اور 44% تھی مغربی پاکستان کی. مشرقی پاکستان کی 56% اور مغربی پاکستان کی 44% تھی. تو یہ آبادی جو تھی وہ ہمارے پاس بہت یہ تھی. ان کی وجہ سے یہ تھا کہ بہت مسائل بنتے گئے اور یہ دوری جو تھی اس میں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس بھی موجود رہی. پھر اس کے علاوہ یہ تھا ایک اور چیز بھی ہمارے پاس اس میں بہت تاریخ میں کہتی ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان جو تھے ان دونوں کی ایک مقننہ تھی، یعنی قانون ساز ادارہ ایک ہی تھا جو کہ کراچی ہمارا کیپٹل تھا وہاں پہ تھی. اور مشرقی اور مغربی جو تھا ان دونوں میں مشرقی پاکستان والے جو لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے، جبکہ مغربی والے جو تھے وہ اردو کو پریفرنس دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہمارے محترم تھے بیوروکریٹس اور جتنے بھی تھے ہمارے جو سول سیکٹر سروس والے لوگ تھے یہ سارے لوگ جو تھے وہ کرپٹ ہو گئے. یہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی بجائے یہ لوگ اقتدار کی دوڑ میں لگ گئے. مسلم لیگ جو اس وقت کی وننگ پارٹی تھی انہوں نے کیا کیا، ان کی جو جتنے بھی اراکین تھے ان سب نے ملک کی خدمت کرنے کے بجائے طاقت کے نشے میں آ گئے، اقتدار کی دوڑ میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے ہمیں کرسی مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے، جو پیسہ ہے ہم لوٹ لیں، باقی کچھ مارو گولی، ہم صرف جو کچھ ہے ہم ہی ہم ہیں. تو پھر یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے آئین میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی. آئی سمجھ؟
تو یہ ہماری وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا آئین جو تھا وہ 9 سال تک نہ بن سکا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ 1956 کا جو آئین تھا وہ جو اسکندر مرزا صاحب تھے ان کی اس وقت صدر جو بنے وہ اسکندر مرزا تھے. پہلے گورنر تھے نا، تو لیکن جیسے ہی آئین بنتا ہے تو جو پہلے گورنر ہوتا ہے تو آئین جیسے ہی بنتا ہے تو وہ صدر بن جاتا ہے. تو پھر صدر اسکندر مرزا بن گئے تھے. اس وقت وزیر اعظم تھے ہمارے پاس چودھری محمد علی، جنہوں نے 1956 کا آئین پیش کیا. اب یہ تھا کہ 1956 کا آئین جو تھا وہ بنا تھا 29 فروری 1956 کو. پھر یہ پیش کیا گیا جی اسکندر مرزا صاحب کو 2 مارچ 1956 کو. 2 مارچ 1956 کو اسکندر مرزا صاحب کی طرف پیش کیا گیا. تو پھر جب یہ اپروو ہو گیا تو 22 مارچ 1956 کو یہ آئین ملک میں نافذ العمل ہوا. ٹھیک ہے. اب جو 56 کا آئین ہے اس کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کی بہترین چیز کیا ہے، یہ ریٹن فارم میں تھا، یعنی تحریری تھا. پھر یہ تھا کہ اس کی جو دفعات تھی وہ 234 تھی اور شیڈیول اس کے 6 تھے. مختصر سا آئین تھا. اب ہم اس کی کچھ جو دفعات وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے پاس تھا 1956 کے آئین کا کچھ پس منظر. تو 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات قرارداد کی منظوری کے بعد 56 تک پاکستان کا آئین ہے. چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے تو پہلا مارچ جو آئین تھا وہ 23 مارچ 1956 کو دستور اسمبلی کی منظوری کے بعد نافذ کیا گیا. اب اس کی اسلامی دفعات کیا ہے؟ سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ. ہر جگہ پر اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے حاکمیت اعلیٰ صرف خدا تعالیٰ کو حاصل ہے پوری کائنات میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے پاکستان کے عوام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حاکمیت کے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پہ کریں گے. اور 1956 کے آئین میں جو اس قرارداد مقاصد تھی اسے پریامبل یعنی افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا تھا. تو حاکمیت اعلیٰ جو تھی خدا تعالیٰ کی ذات تھی. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ملک کا نام. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا کیونکہ ہمارا اسلامی حیثیت اور شناخت کو یہ ظاہر کرتا ہے. پھر یہ تھا کہ 1956 کے آئین میں صدر مملکت کے لیے کہ جو سربراہ مملکت ہے اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا. تاہم وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد تھا بنیادی انسانی اسلامی اصولوں کی پیروی کہ جمہوری ملکوں کا معاشرتی انصاف ہوگا، آزادی اور مساوات کے اصولوں کے مطابق نظام ہوگا. پاکستان کو قابل کے اگر چاہے وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں دونوں قرآن سنت کے مطابق کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. اسلامی اقدار کا تحفظ بھی ہے کہ برائیوں کے خاتمے کی ضمانت ہوگی اور عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملک سے ہم کیا ختم کریں گے؟ ناخواندگی. مزدوروں سے کام کرنے کے حالات بہتر بنائے جائیں گے. سود اور غیر اخلاقی عادات و اطوار کا خاتمہ ہوگا. تمام شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور طبی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا ایک فلاحی مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور طبی سہولتیں فراہم کرے. اچھا جی. اب اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات. اس میں کہا گیا کہ اسلامی ممالک کے ساتھ بالخصوص اور دوسرے ممالک کے ساتھ بالعموم تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا. 1960 میں مرکزی اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم کیا. 1965 میں اسلامی ادارہ تحقیقات اسلامی کا نام دیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ جدید دور کے تقاضوں اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کرنا اور حکومت کو اپنی سفارشیں کرنا. ادارے کا اختیار تھا کہ وہ تحقیقی کام میں ملکی علماء کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے علماء اور تحقیقی اداروں سے بھی استفادہ کریں. اس ادارے نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ بہت سے امور اور مسائل کا حل تجویز کیا کہ کوئی مسائل جو تھے انہیں حل کرنے کے لیے اس ادارے نے حکومت کی طرف بہت زیادہ ہیلپ کی.
تو یہ تھا بچے ہمارا آج 1956 کا آئین. اوکے بچے، اللہ حافظ.